السلام علیکم، کیسے ہیں میری پیاری بہنیں، میری پیاری یوٹیوب فیملی۔ تو آج ہم بات کریں گے کیا قرآن شریف پڑھانے کے پیسے لینے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جب بچے کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں تو فخر سے سب کو بتاتے ہیں ہمارا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، اتنی فیس ہے، اتنے کتابوں کے پیسے، اتنے یونیفارم کے پیسے، اور ہم خوشی خوشی لاکھوں روپے ادا بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کسی عالمہ یا امام صاحب نے قرآن پاک پڑھانے کی فیس لی، بس وہیں سے اعتراض شروع، ارے قرآن شریف پڑھانے کے لیے پیسے لے رہی ہے۔ سوچنے کی بات ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس دنیاوی تعلیم سے صرف دنیا سنورتی ہے اس پر لاکھوں لگاتے ہوئے درد نہیں ہوتا، مگر جس تعلیم سے قلب بھی روشن ہوتا ہے اور قبر بھی اس پر چند ہزار بھی بھاری لگتے ہیں۔ ہم امام صاحب کو کیا دیتے ہیں؟ صرف 10-20 ہزار تنخواہ۔ یہ وہی امام صاحب ہیں جن کے پڑھائے ہوئے قرآن سے ہمارے گھر میں اذانیں گونجتی ہیں، جن کی تربیت سے ہمارے بچوں کی زبان پر اللہ کا نام آتا ہے، جو ہماری نمازیں پڑھاتے ہیں، جنازے پڑھاتے ہیں، دین کی روشنی دیتے ہیں۔ دنیا کے ٹیچر کو لاکھوں دو، کوئی بات نہیں، لیکن قرآن کے استاد کو عزت بھی نہ دو۔ اصل سوال یہ نہیں کہ امام صاحب پیسے کیوں لیتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کے علم کی قیمت کیا لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ دیکھیے، قرآن پڑھانے والا صرف استاد نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہترین انسان ہے۔ تو پھر بہترین انسان کو سب سے کم تنخواہ کیوں قرآن پڑھانے والی عالمہ سے کہا جاتا ہے بی بی یہ دین ہے، اس میں پیسے نہیں لیتے؟ تو کیا دنیاوی تعلیم دین ہے؟ کیا اسکول کی فیس عبادت ہے؟ کیا دنیا کا ٹیچر پیسے لے تو جائز اور اللہ کی کتاب سکھانے والے پیسے لے تو ناجائز؟ یہ دوگلا پن نہیں تو کیا ہے؟ آئیے ایک منٹ کے لیے سچ بولتے ہیں۔ کیا 10,000 میں کسی کا گھر چلتا ہے؟ کرایہ، بجلی، مہنگائی، دوائیاں، گروسری۔ کیا 10,000 میں کوئی عورت اپنا گھر، بچوں کی تعلیم، اپنے گھر کے اخراجات پورے کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں عالمہ پیسے کیوں لے رہی ہے؟ یعنی جس طرح دنیا کا استاد اپنے گھر کا چولہا اسی تنخواہ سے چلاتا ہے، اسی طرح قرآن پڑھانے والی عالمہ بھی انسان ہے، اسے بھی گھر چلانا ہوتا ہے۔ اگر یہی عالمہ دنیا کی تعلیم پڑھائے اور ٹیوشن پڑھائے تو ہم وہاں خوشی سے پیسے دیں گے، اور یہی عالمہ اگر قرآن شریف پڑھائے تو ہم 500,000 فیس دیتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ یہ کیوں لے رہی ہے۔ کتنی دکھ کی بات ہے۔ دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے خرچ کرنا باعث ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو دین سکھانے میں مدد کرے اللہ اسے اس کے برابر اجر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک عالمہ کو فیس دیتے ہیں تو وہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے، وہ آخرت میں آپ کے نام اعمال میں صدقہ جاریہ بن کر جاتا ہے۔ آپ کی دی ہوئی فیس سے اگر وہ عالمہ گھر چلا سکے، آرام سے قرآن سکھا سکے، مزید بچوں کو نور قرآن دے سکے، تو یہ سب کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے۔ آخرت کی تعلیم پر خرچ کرو، یہ سودا کبھی گھاٹے کا نہیں۔ ہماری دنیاوی تعلیم صرف ایک نوکری تک لے جاتی ہے، لیکن قرآن کی تعلیم قبر میں روشنی بن کر ساتھ جائے گی۔ دنیاوی تعلیم بارڈر تک ہے، لیکن دینی تعلیم پل صراط تک ساتھ ہوتی ہے۔ کاش ہم سمجھ لیں، آخرت کی تعلیم پر خرچ کرنا سب سے بہترین سرمایہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب کوئی عالمہ قرآن پڑھانے کی فیس لے، ہم اعتراض نہ کریں بلکہ فخر کریں کہ ہم اسے نیکی کا حصہ بن رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو ماں باپ قرآن پڑھانے والوں کو خوش رکھ کر، عزت دے کر، فیس خوشی سے دے کر اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، ان کے گھروں میں برکتیں اترتی ہیں، اللہ ان کے رزق میں، ان کی صحت میں، ان کی زندگی میں نور ڈال دیتا ہے۔ قرآن کی کوئی فیس نہیں ہوتی ہے۔ فیس جو ہم دیتے ہیں، جو عالمہ یا قاری صاحب فیس لیتا ہے، قرآن کی کوئی فیس نہیں ہوتی، فیس صرف ٹائم کی ہوتی ہے۔ جو عالمہ یا قاری صاحب ٹائم دیتے ہیں ان کی فیس ہوتی ہے۔ اور میں خود ایک ماں ہوں جو لاکھوں روپے بچوں کی تعلیم پہ خوشی سے خرچ کرتی ہوں، اور الحمدللہ میرے بچے بھی پڑھتے ہیں مدرسے میں، اور وہاں بھی میں خوشی سے ہی فیس ادا کرتی ہوں، اور خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس نیکی کا حصہ بن رہے ہیں۔ اگر آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ میں نے صحیح کہا
تو میری ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔